کوئی انسان اللہ کی راہ میں 1 روپیہ خرچ کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس کا بڑھا کر بدلہ عطا فرماتا ہے، دنیا میں بھی بڑھا کر دے گا اور آخرت میں بھی بہت زیادہ ثواب عطا فرمائے گا۔ ایسا ہی ایک واقعہ ہے حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کا۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن مقدس کے اندر ارشاد فرماتا ہے من جاء بالحسنتی فلہ عشر امثالہا، کہ جو کوئی انسان ایک نیکی کرتا ہے تو اللہ تعالی اس کو اس کا 10 گنا بڑھا کر اجر عطا فرماتا ہے۔ ایک نیکی سبحان حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کے بارے میں آتا ہے کہ آپ اور آپ کی شریک حیات ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری بیٹی حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا اور آپ کے بیٹے حضرت حسن اور حضرت حسین، کئی دن ہو گئے، 3 دن کے قریب ہو گئے، آپ نے کچھ نہیں کھایا تھا۔ 3 دن کے قریب ہو گئے، کچھ کھانا تو دور آپ نے چکھا تک نہیں تھا، اتنا فاقہ۔ اللہ اکبر، اللہ کے رضا میں راضی۔ 3 دن سے زیادہ ہو گئے، نہ حضرت علی نے کچھ چکھا ہے، نہ حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا نے کچھ چکھا ہے، نہ آپ کے بیٹے حضرت حسن اور حضرت امام حسین نے کچھ چکھا۔ غور کیجئے، 3 دن سے جو انسان بھوکا ہو، زبان پر کچھ کھانے کے لیے نہ رکھا ہو، کیسی حالت ہوگی اس کی۔ اب جب حضرت حسن اور حضرت امام حسین کی بھوک کو دیکھا تو حضرت فاطمۃ الزہرا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری بیٹی، آپ کے پاس ایک چادر تھی، آپ نے اپنی چادر کو لیا اور اپنے شوہر انعامدار حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کو دیا اور کہا کہ اے میرے شوہر انعامدار، آپ اس چادر کو لے جائیے اور بازار میں اس چادر کو بیچ دینا، اور اس کو بیچنے کے بعد جو قیمت ملے اس قیمت کا کچھ کھانا خرید کر لے آنا۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم اس چادر کو بازار میں لے جاتے، حضرت فاطمہ کی اس چادر کو بازار میں لے گئے۔ بازار میں لے جانے کے بعد حضرت علی نے اس چادر کو بیچ دیا۔ اس چادر کو حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نے 6 درہم میں بیچا۔ کتنے درہم میں؟ 6 درہم میں حضرت علی نے اس چادر کو بیچ دیا۔ اس چادر کو بیچنے کے بعد حضرت علی کھانا خریدنے کے لیے مارکیٹ جا رہے تھے، بازار۔ کیا ہوتا ہے، راستے میں ایک غریب آدمی بیٹھا ہوا ہے، ایک فقیر بیٹھا ہوا ہے، اور وہ اللہ کی رضا کے لیے کچھ کھانے کے لیے مانگ رہا ہے۔ حضرت علی کو رحم آ گیا، حضرت علی نے اس کے حال پر رحم کھایا اور حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نے وہ 6 درہم اسی شخص، اسی غریب اور فقیر کو دے دیے۔ اللہ اکبر، آپ ذرا سخاوت دیکھیے حضرت علی کی، رحم دلی دیکھیے حضرت علی کی۔ 3 دن سے گھر میں بیوی بھوکی ہیں، بچے بھوکے ہیں، خود نے کچھ نہیں کھایا، لیکن جب ایک فقیر کو دیکھا، ایک مسکین کو دیکھا تو جو اپنے پاس پیسے تھے وہ بھی اسے صدقہ کر دیا۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ کسی بھوکے کو کھانا کھلائیں، ہمیں بھی چاہیے کسی غریب کی مدد کریں، ہمیں بھی چاہیے کسی مسکین کا سہارا بنیں، ہمیں بھی چاہیے کہ کسی مظلوم کی مدد کریں۔ اب حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم وہ پیسے اس فقیر کو دے کر گھر کی طرف جا رہے تھے۔ اللہ اکبر، کیا ہوتا ہے کہ راستے میں حضرت جبریل علیہ السلام ایک انسانی صورت میں آ جاتے ہیں۔ سبحان اللہ، حضرت جبریل جو فرشتے ہیں انسانی صورت میں آ جاتے ہیں۔ حضرت جبریل کے ساتھ ایک اونٹنی ہے، جنتی اونٹنی۔ حضرت علی سے حضرت جبرائیل نے کہا کہ اے ابو الحسن، حضرت علی کی کنیت تھی ابو الحسن، اے ابو الحسن، کیا آپ مجھ سے اس اونٹنی کو خریدیں گے؟ حضرت علی کے پاس پیسے نہیں ہیں۔ حضرت علی ارشاد فرماتے ہیں کہ میرے پاس قیمت نہیں ہے، میں آپ کی اونٹنی کیسے خرید سکتا ہوں؟ حضرت جبریل یعنی کہ اونٹنی کو بیچنے والے نے کہا کہ آپ اسے خرید سکتے ہیں، ایک صورت ہے، آپ اونٹنی مجھ سے ادھار خرید لیجئے، جب آپ کے پاس پیسے ہوں تو بعد میں مجھے رقم دے دینا۔ اللہ اکبر۔ حضرت علی نے پوچھا کہ یہ اونٹنی کتنے کی ہے؟ تو حضرت جبریل علیہ السلام یعنی اونٹنی کو بیچنے والے نے کہا کہ یہ اونٹنی 100 درہم کی ہے۔ کتنے کی؟ 100 درہم کی یہ اونٹنی ہے۔
حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے وہ اونٹنی لے لی اور اس اونٹنی کو لے کر آگے چل دیے۔ اللہ اکبر۔ تھوڑی دور چلے تھے، اتنے میں دوسرے فرشتے یعنی حضرت میکائیل علیہ السلام ایک انسانی صورت میں آ جاتے ہیں۔ حضرت علی کی بارگاہ میں آنے کے بعد کہتے ہیں اے ابو الحسن کیا آپ اس اونٹنی کو بیچتے ہیں؟ حضرت علی نے فرمایا کہ ہاں بیچتا ہوں۔ تو حضرت میکائیل علیہ السلام نے کہا کتنے کی ہے؟ تو حضرت علی نے جتنے کی خریدی تھی 100 درہم کی، اتنے پیسے مانگے، کہا کہ 100 درہم آپ مجھے دے دیجئے اور اونٹنی مجھ سے لے لیجئے۔ حضرت میکائیل علیہ السلام نے فرمایا اور کہا کہ میں آپ کو اس اونٹنی کے 160 درہم دوں گا، 160، تاکہ آپ نے 100 کی خریدی ہے، آپ کو منافع اور فائدہ حاصل ہو جائے۔ حضرت علی نے 160 درہم میں وہ اونٹنی حضرت میکائیل علیہ السلام کو بیچ دی۔ اس کے بعد تھوڑی دور چلے تھے، قیمت لینے کے بعد پھر جنہوں نے یعنی حضرت جبریل علیہ السلام جنہوں نے آپ کو اونٹنی بیچی تھی، وہ تھوڑی دور چلنے کے بعد آ جاتے ہیں اور کہتے ہیں اے علی تمہاری اونٹنی بک گئی ہے، اب میری قیمت مجھے واپس کر دو۔ حضرت علی نے 100 درہم نکالے اور حضرت جبرائیل علیہ السلام کو دے دی۔ اب بتاؤ حضرت علی کے پاس کتنے درہم بچے؟ 60 درہم بچے۔ حضرت علی وہ 60 درہم کا کھانا کچھ کا کھانا خریدتے ہیں اور بچے ہوئے باقی پیسے لے جا کر حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی خدمت میں دے دیتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ حضرت فاطمہ الزہرا فرماتی ہیں، عرض کرتی ہیں میرے شوہر نام تھا، اتنی ساری قیمت کہاں سے آئی؟ حضرت علی نے سارا واقعہ اپنی شریک حیات نبی کی بیٹی حضرت فاطمہ الزہرا کو بتا دیا۔ حضرت فاطمہ الزہرا نے فرمایا کہ اے میرے شوہر انعامدار، واقعی اللہ رب العزت نے جو قرآن میں فرمایا ہے من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، کہ جو انسان ایک نیکی کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسے 10 گنا بڑھا کر دیتا ہے۔ آپ نے فقیر پر صرف 6 روپے صدقہ کیے تھے، 6 درہم صدقہ کیے تھے، اللہ تعالیٰ نے اس کے 10 گنا بڑھا کر 60 درہم ہمیں عطا کر دیے ہیں۔ بے شک سبحان۔ یہ ہے کسی فقیر کی مدد کرنے کا صلہ۔ اس کے بعد حضرت علی نبی کی بارگاہ میں حاضر ہوئے تو حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو حضرت علی نے سارا قصہ بتایا تو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے علی جانتے ہو وہ اونٹنی بیچنے والے کون تھے اور اونٹنی خریدنے والے کون تھے؟ حضرت علی عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ میں تو نہیں جانتا وہ کون تھے۔ تو حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے علی وہ اونٹنی بیچنے والے حضرت جبریل علیہ السلام تھے اور اونٹنی خریدنے والے حضرت میکائیل علیہ السلام تھے، اور وہ جو اونٹنی تھی وہ جنتی اونٹنی تھی، اور وہ اونٹنی تھی کہ کل قیامت کے دن جس اونٹنی پر حضرت فاطمہ سوار ہوں گے۔ سبحان اللہ، یہ اونٹنی تھی۔ پھر میرے مصطفیٰ نے ارشاد فرمایا اے علی آپ کو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، اللہ تعالیٰ نے تمہیں 3 چیزیں ایسی دی ہیں جو آپ سے پہلے کسی کو نہیں ملی۔ حضرت علی عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ وہ 3 چیزیں کون سی ہیں جو مجھے ایسی ملی ہیں کہ مجھ سے پہلے کسی کو نہیں ملی؟ میرے مصطفیٰ نے ارشاد فرمایا ایک تو تمہاری بیوی حضرت فاطمہ، وہ تمام جنتی عورتوں کی سردار ہیں، آج سے پہلے کسی کو ایسی بیوی نہیں ملی۔ اور میرے مصطفیٰ ارشاد فرماتے ہیں اے علی دوسرے آپ کے بیٹے ہیں حسن اور حسین، ایسے بیٹے ہیں کہ آج سے پہلے کسی کو نہیں ملے کیونکہ وہ تمام جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں۔ اس کے بعد میرے مصطفیٰ ارشاد فرماتے ہیں اے علی اور جو تیسری چیز تمہیں ملی ہے وہ یہ ہے وہ تمہاری بیوی کے والد ہیں، وہ تمام نبیوں کے سردار ہیں، وہ تمام نبیوں کے سردار ہیں۔ اللہ اکبر۔ میرے مصطفیٰ نے ارشاد فرمایا تمہیں اس پر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، اللہ کی حمد ادا کرنی چاہیے۔ تو اس سے ہمیں پتہ چلا کہ کسی غریب کی مدد کرنی چاہیے، اور جو بھی نیکی کا موقع ملے ہمیں نیکی کرنی چاہیے، کیونکہ جو انسان اللہ کی راہ میں 1 روپیہ خرچ کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے 10 گنا عطا فرماتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور ہمیں برے کاموں سے بھی بچنا چاہیے، ہمیں چوری، غیبت، چغلخوری ایسی بری باتوں سے بچنا چاہیے۔ ایک چوری کے اوپر ایک واقعہ روایت کیا جاتا ہے۔ ایک اللہ کی ولیہ تھی، اللہ کی نیک بندی جن کا نام تھا حضرت رابعہ ادویہ، اللہ کی نیک بندی تھی۔ ایک مرتبہ آپ اپنے گھر میں سوئی ہوئی کہ اچانک رات میں آپ کے گھر میں ایک چور گھس آیا۔ چور کو جو سامان چرانا تھا وہ تمام سامان اکٹھا کر کے اس چور نے گٹھری باندھ لی۔ اس کے بعد اس چور نے اس گٹھری کو اپنے سر پر رکھا اور اس گھر سے
حضرت رابعہ ادویہ کے گھر سے نکلنے کا راستہ تلاش کرنے لگا۔ جیسے ہی گٹھری سر پر رکھی تو اس کی آنکھیں گویا کہ اندھی ہو گئی، یعنی اسے دروازہ نظر نہیں آیا، اسے نظر نہیں آیا کہ نکلوں کدھر سے۔ سر پر گٹھری رکھے ہوئے تھا، انتظار کر رہا تھا کہ دروازہ مل جائے۔ اتنے میں غیبی آواز آتی ہے، غیبی آواز آئی کہ اے چوری کرنے والے، اپنے اس گٹھری کو سر سے اتار۔ جیسے ہی اس چور نے اس گٹھری کو سر سے اتارا تو فوراً دروازہ اسے نظر آ گیا۔ جب دروازہ نظر آیا تو اس نے دوبارہ گٹھری سر پر رکھ لی اور دروازہ پھر دوبارہ غائب ہو گیا۔ اسی طرح اس نے 3 مرتبہ کیا۔ تینوں مرتبہ جب بھی اپنے سر پر وہ چوری کا سامان رکھتا تھا تو اس کی آنکھوں کے سامنے سے دروازہ غائب ہو جاتا تھا اور اسے نکلنے کا راستہ نہیں ملتا تھا۔ چوتھی مرتبہ جب اس نے اپنے سر پر وہ چوری کا سامان رکھا تو پھر غیب سے آواز آئی اور ارشاد فرمایا، اے چوری کرنے والے، تو کیا سمجھتا ہے کہ اس گھر کی مالکن یعنی کہ حضرت رابعہ سو رہی ہیں؟ بے شک وہ تو سو رہی ہیں، لیکن ان کا رب اور تیرا رب کبھی نہیں سوتا ہے، وہ سب کچھ دیکھ رہا ہے۔ اس کے بعد اس چور نے اس چوری کے سامان کو وہیں پر رکھ دیا اور اللہ کی بارگاہ میں توبہ کی، استغفار کیا، اور اس دن سے وہ تائب ہو گیا کہ آج کے بعد کبھی چوری نہیں کرے گا۔ اس لیے ہمیں بھی ایسے برے کاموں سے بچنا چاہیے، کبھی بھی چوری کی بات ذہن میں بھی نہیں آنی چاہیے، اس لیے کہ ہم جس انسان کی چوری کر رہے ہیں اگرچہ وہ ہمیں نہیں دیکھ رہا، لیکن ہمارا رب ہمیں دیکھ رہا ہے، ہمارا پالنے والا ہمیں دیکھ رہا ہے، ہمارا خالق ہمیں دیکھ رہا ہے۔ وہ رب ہے جسے اونگ تک نہیں آتی، وہ رب ہے جسے نیند تک نہیں آتی۔ ہم ہمیشہ اس کی نظروں میں ہیں، ہم ہمیشہ اس کے سامنے ہیں۔ کبھی بھی کوئی ایسا کام یہ سوچ کر نہ کرنا چاہیے کہ ہمیں کوئی نہیں دیکھتا۔ جہاں کوئی نہیں دیکھتا وہاں ہمیں ہمارا رب دیکھتا ہے، اس لیے ہمیں ان برے کاموں سے بچنا چاہیے۔